بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق قسط نمبر 16۔ اگلے دن رات سمے خان حویلی۔ یہ منظر تھا دبیر شفان خان کی خوبصورت حویلی کا۔ اجالا عجلت میں کھانا کھانے کو ڈائننگ روم میں آئی۔ اسے اور دبیر کو کچھ دیر میں شیر شاہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ خانپور سے شیر شاہ کا فاصلہ 7 سے 8 گھنٹوں کی مسافت پر مشتمل تھا۔ رات سفر میں بتاتے اسے صبح مطلوبہ اسکول پہنچ کر اپنے بقیہ امتحان دینے تھے۔ نجمہ آپا کی مدد کرتے وہ کھانا میز پر لگا رہی تھی اور چائے لینے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ اسی دوران دبیر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی اس کا فون تیز تھڑ تھڑ آیا تھا۔ جیب سے فون نکالتے اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی اور مخصوص کال دیکھتے واپس مڑا اور انہی قدموں پر باہر نکل گیا۔ چائے لے کر واپس آتی اجالا نے اسے جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے فون پر بات کرتا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس ڈائننگ ہال میں آیا۔ جلدی سے کھانا کھا لو، ہمیں نکلنا ہے، اس نے دہلیز میں کھڑے کھڑے ہی حکم صادر کیا، جس پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس سے انجم کے بارے میں، معراج کے بارے میں، مگر چاہ کر بھی پوچھ نہ سکی۔ چند ثانے وہ وہیں کھڑے اسے دیکھتا رہا، جو مکمل اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں پنپتے سوالات سے وہ خوب واقف تھا اور اس کی تنہائی کو بھی پورے دل کے ساتھ محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں آئے یہ اتار چڑھاؤ یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، جس سے وہ انجان نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی، اس دنیا کی تلخ حقیقتوں کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی۔ پھر وہ پلٹا اور چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے والدین کے بارے میں بتائیں کچھ۔ انہیں نکلے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، گہری رات چھا گئی تھی۔ دبیر خاموشی سے سنجیدہ چہرہ لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی اجالا کتاب پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ گاہے بگاہے وہ سر اٹھا کر اس سے کوئی سوال کرتی، جس کا جواب وہ کبھی دیتا کبھی نہیں۔ اس آدھے گھنٹے میں یہ کوئی 10واں سوال تھا جو اجالا نے اس سے کیا تھا۔ کیا بتاؤں؟ یعنی وہ یہاں نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ نہیں، لفظی جواب تھا۔ کیوں؟ اب وہ زچ ہوا تھا۔ اجالا، کیا تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی؟ رہ سکتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ تو براہ کرم خاموش ہو جاؤ۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس کتاب پر جھک گئی۔ دبیر نے سرسری سا اسے دیکھا اور نظریں واپس سامنے سڑک پر مرکوز کر لیں۔ اس سمے وہ کافی باتونی ہو رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سخت نہیں ہو پا رہا تھا، اور تقریباً پورے 2 منٹ بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ اب بتائیں، کہاں رہتے ہیں وہ؟ اس کے سوال پر دبیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے 2 منٹ کے لیے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ اش اش کر اٹھا اور گاڑی ایک طرف روکتے اچھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ سچ میں اتنی ہی معصوم تھی یا بننے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ دبیر نے تیش سے استفسار کیا۔ نہیں، دوسری جانب اس کے چہرے پر کہیں بھی شرارت کا عنصر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا تم ہمیشہ اتنا ہی زیادہ بولتی ہو؟ وہ متعجب تھا۔ کیا آپ بھی ہمیشہ اسی طرح بات کرتے ہیں، روڈ ہو کر؟ اجالا نے بھی ترکی با ترکی سوال کیا۔ اس کی مسلسل سختی سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ ہاں، میں اسی طرح بات کرتا ہوں۔ کتنے برے ہیں آپ پھر تو! اس کے منہ بگاڑ کر کہنے پر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ تم بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ اب کی بار وہ آہستگی سے بولا، مگر مقابل نے یہ نرمی قائم رہنے نہیں دی تھی۔ اللہ اللہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ کی مدد کر رہی تھی تاکہ اتنے لمبے سفر میں آپ بور نہیں ہوں۔
ہاں، بہت بھلا کر رہی تھی تم میرا، آدھا سر کھا گئی ہو۔ یہ 7-8 گھنٹے کا سفر تمہاری چھک چھک سنتے نہیں گزارنا چاہتا میں۔ وہ ہتھے سے اکھڑا تھا اور پھر ایک لمبی سانس چھوڑتے اس نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، اجالا، مجھے گاڑی خاموشی سے چلانے کی عادت ہے اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، سمجھ گئی تم؟ اجالا نے نتنے بھلا کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے انسلٹ محسوس کی تھی، جبکہ اپنی طرف سے وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ یا خاموش رہو یا پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ پھر آخری جملہ ادا کرتے وہ سیدھا ہوا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا، مگر آگے بڑھانے سے پہلے اس نے اجالا کو نیچے اترتے دیکھا تھا۔ نہایت ہی خفا سی وہ غصے میں اتری تھی اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ سب دبیر کے لیے بہت غیر متوقع تھا، یعنی وہ اس سے روٹھ رہی تھی، یہ عجیب تر تھا۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، اپنے جذبات پر قابو پاتے فرنٹ مرر سے اسے دیکھتے وہ بولا اور آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے وہ کتاب کھول کر منہ کے آگے کر گئی تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس سب میں پہلی بار دبیر کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ باقی کا سفر یقیناً خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اجالا وقفے وقفے سے جمائیاں لیتی پڑتی رہی اور پھر اس کا سر پیچھے سیٹ پر ڈھلک گیا اور کب سو گئی پتہ بھی نہ چلا۔ گاڑی کے اندر ڈم سی لائٹ آن تھی اور اس سیاہ سڑک پر اس کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی۔ گھڑی 11 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی، تاہم ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکتے وہ نیچے اترا تھا۔ یہ علاقہ کافی ویران تھا۔ 2 سڑکوں پر مشتمل یہ جگہ دونوں اطراف سے خالی میلوں دور پھیلے پلاٹس اور ہر 10 میٹر کے فاصلے پر لگے درختوں پر محیط تھا۔ دائیں طرف گاڑی روک کر وہ باہر نکلا اور ڈکی سے پانی کی بوتل نکالتے وضو کرنے لگا۔ پھر جائے نماز لے کر وہ دوسری سڑک پر چلا گیا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے اور ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اجالا کو جگا دیا تھا۔ پلکیں میچ کر اس نے نیند میں ڈوبی مندی آنکھوں کو کھولا۔ رکی گاڑی، اندھیری سڑک اور ڈرائیونگ سیٹ پر دبیر کو نہ پاتے وہ سر اٹھا کر مکمل آنکھیں وا کر گئی اور پھر مضطرب سی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اسے تلاشنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ بائیں طرف وہ سامنے ہی سڑک کے اس پار مسلح بچھائے، سیاہ پینٹ کو ٹخنوں تک رول کیے، ہاتھ ناف سے تھوڑا نیچے باندھے، سر جھکا کر کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے اجالا کی نگاہوں میں بیک وقت نرمی، تعجب، رشک، کیا کچھ نہ اترا تھا۔ تنے اعصاب معمول پر لاتے وہ وہیں ٹھوڑی دروازے کی کھڑکی پر رکھتے اسے ساکت سی دیکھنے لگی۔ نماز ادا کرتے ہوئے وہ ایک الگ ہی انسان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے جو سب سے پہلا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا وہ معراج کا تھا۔ فکر مت کرو، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ کوئی تو وجہ تھی جو اسے اس شخص کے پاس اتنے یقین و مان کے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا۔ معراج جیسے شخص کے ایسے دوست بھی ہو سکتے تھے، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ یاب ٹوک ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہی۔ انجم بھی یوں ہی تمام نمازیں ادا کیا کرتی تھی اور وہ بے نمازی تھی، شاید معراج کی طرح۔ ایک طرح کی اسے شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ وہ کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی دبیر نے سلام کے لیے سر دائیں طرف پھیرا اور پھر بائیں طرف، اور پھر واپس اجالا کو دیکھا۔ محض لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملیں تو اجالا نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، تبھی وہ واپس سر سیدھا کرتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گیا۔ اجالا نے محسوس کیا تھا اس کی عبادت کا دورانیہ جتنا کثیر تھا، دعا کا دورانیہ اتنا ہی قلیل تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ زیر لب کچھ پڑھتا اٹھا اور جائے نماز طے کرتا بوٹ پہننے لگا۔ پھر اپنی رول پینٹ کو کھول کر واپس آیا۔ جائے نماز ڈکی میں رکھتا وہ بنا اجالا کو دیکھے دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خود پر ٹکی اس کی نظریں وہ خوب محسوس کر سکتا تھا جو اس نے ایک پل کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹائی تھیں، مگر اگنور کرتے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، انجن سٹارٹ کیا،
دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ اسے ایسے شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے اس سے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ وہ نمازی پرہیزی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات نے اسے تمسکرانہ سا ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی وہ معراج کا دوست تھا جس کے دنیاوی اعمال کافی خراب تھے، اور کوٹھے پر جانے والے شخص کے دوستوں کو بھی وہ ویسا ہی تصور کرتی ہوگی۔ کیا دیکھ رہی ہو روشنی؟ وہ خود کو نہ روک پایا اور آخر کار پوچھ ہی بیٹھا۔ کچھ نہیں۔ اس کے سوال پر وہ اپنی سوچ سے باہر آئی۔ انجم اپیہ بھی ایسے ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، پابندی کے ساتھ۔ اس نے ہولے سے کہا۔ دبیر نے سر ہلایا۔ اور تم؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں۔ وہ 2 پل کو رکی۔ چہرے پر شرمندگی ہی شرمندگی تھی جسے وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میں کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف جرم کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ نرم سا مسکایا اور بولا، نماز کبھی کبھی پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی روشنی بی بی۔ ہنوز نظریں جھکائے وہ سر ہلاتے اس کی بات سے متفق ہوئی تھی، اور پھر آخری لفظوں پر غور کرتے اس نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ میرا نام اجالا ہے۔ وہ مزید ہنستا گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر گیا۔ یہاں سے جاتے ہی میں آپ کے لیے بادام بھگاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میرا نام اجالا ہے۔ اجالا۔ ہاں ہاں اجالا۔ مسلسل ہنستے ہوئے اس نے اسی کے انداز میں کھینچ کر کہا تھا جس پر وہ مزید کڑھی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ دیکھتے خفگی چاہتی رہی۔ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں آپ۔ اس کے بے دھڑک کہہ دینے پر وہ واپس سنجیدگی چہرے پر سجا گیا، اور اجالا کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس سے بہتر تھا وہ نہ ہی کہتی۔ کم سے کم وہ ہلاکو خان ہنس تو رہا تھا۔ اگلے دن جلال پور۔ کافور کے درخت تلے اپنی سرداری نشست پر موجود جلال خان ہمیشہ کی طرح اپنی سفید خاندانی دستار کو سر پر رکھے ایک اہم ترین فیصلے کے لیے آج جرگے میں موجود تھا۔ یوں تو یہ ذمہ داری معراج کی تھی کیونکہ اپنی بادشاہت تو وہ اس کے ہاتھوں میں سونپ چکا تھا، مگر شاید اس سمے وہ اس سے زیادہ محبت نبھانے کا روادار تھا، اور اب اس سبب سے اسے ہی یہ دیکھ ریکھ کرنی تھی۔ عجب بات یہ تھی کہ آج فرقان علی شاہ اس جرگے میں موجود نہیں تھا۔ وجہ جلال تو خوب جانتا تھا، ماں سوائے ان نائب قیادت داروں کے۔ آج اس جرگے کی کارروائی کا مقصد تالپور کے مدرسے میں پیش آنے والے سانے سے متعلق تھا، جس کا نائب سردار ان میں سے ایک تھا جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مدرسے میں ایک 7 سالہ بچے کے ساتھ وہاں تعلیم دینے والے قاری صاحب نے زیادتی کی تھی، اور وہ بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑتا زیر علاج تھا۔ کتنی عجب و دردناک بات تھی نا کہ دین کے ٹھیکیداروں سے ان کے ہی طلبہ محفوظ نہیں تھے۔ یہ سانیہ صرف تالپور سے ہی جڑا نہیں تھا، بلکہ یہ حادثہ تو ہر دوسرے دن پاکستان کے کسی نہ کسی شہر اور علاقے کے مدرسے، سکول اور کاروباری اڈوں میں پیش آتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ انہیں دینی تعلیم یا اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے کم سنی میں ہی کسی ورک شاپ، کسی ہوٹل، کسی فیکٹری، کسی دکان یا کسی گھر میں کام کرنے کی غرض سے بھیجتے ہیں، اور بدلے میں انہیں اس خوفناک درد اور وحشیانہ درندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو زندگی بھر کا روگ ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر روز 18 سے 21 بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، جنسی ہراسگی، جنسی تشدد اور اغوا کاری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تاہم سالانہ ان کی تعداد 6000 سے زائد ہے۔ ہر روز سینکڑوں رپورٹس درج کروائی جاتی ہیں جن پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اگر بظاہر لیا بھی جاتا ہے تو محض دکھاوے کی صورت، اور یہی ہمارے ملک کا کھوکھلا نظام اور قانون ہے۔ جرگے کی کارروائی شروع کی گئی تو اس مظلوم بچے کا باپ، جس کی عمر لگ بھگ 37 سال تھی، سینہ پیٹتا بلک بلک کر روتا اپنی اولاد پر ہوئے ظلم کی داستان سنا رہا تھا۔ جلال کی آنکھوں میں بے حد تکلیف تھی، تبھی اس بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے کو باندھ کر وہاں لایا گیا۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھے جلال کے آدمیوں نے اسے دونوں اطراف سے جکڑ رکھا تھا،
اور لا کر اس جرگے کے وسط میں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ جلال کی سب سے پہلی نظر اس کی بڑی داڑھی پر پڑی۔ دین اسلام کا لبادہ اوڑھے یہ لوگ کیا گناہ سر انجام دے رہے تھے کہ دیکھنے والے کی روح تک کانپ جائے۔ مجھے انصاف چاہیے جلال خانہ، مجھے انصاف چاہیے۔ اس بچے کا والد گھٹنوں کے بل بیٹھا جلال کا ہاتھ تھامے گر گرا تھا، انصاف کی اپیل کر رہا تھا۔ اپنی نم آنکھوں کو بند کر کے جلال نے کھولا اور اس آدمی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تھپکی دی اور سنجیدگی سے کہا، اٹھو۔ وہ آستین سے اپنے آنسو رگڑتا ہچکیاں بھرتا اٹھا، جلال کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جلال نے ایک نظر سامنے موجود ان 20 نائبوں کو دیکھا جن کے چہرے پر بھی اس آنے کے سبب رنجیدگی اور بے حد غصہ تھا۔ پھر ان سرخ سنہری نظروں نے اس مجرم کو دیکھا جو باعث تشدد زخمی تھا اور نیم بے ہوش حالت میں بار بار لڑکھڑا رہا تھا۔ اور پھر جلال جہانگیر خان نے اس جرگے میں انصاف کا بول بالا کرتے اس درندے کی موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ آج جلال کی باروب اور بلند آواز سنتے ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص کو لگا تھا کہ سامنے اس سرداری گدی پر بیٹھا شخص جلال جہانگیر خان نہیں بلکہ اس کے دادا جلال احمد خان ہیں۔ تالپور میں پیش آیا حادثہ آپ سب کے سامنے ہے اور میں جلال جہانگیر خان یہ حکم دیتا ہوں کہ اس مشرک و وحشی کو تالپور چوک میں موجود کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکا کر روح نکل جانے تک پھانسی دی جائے۔ مزید ازاں پتھراؤ کرتے ہوئے اس کے ناپاک جسم کو مسخ کیا جائے اور اس کے بعد اس کی لاش وہیں اس درخت تلے تب تک لٹکی رہنی چاہیے جب تک اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے اور پرندے نوچ نہیں کھاتے، تاکہ اس کی موت تالپور اور بقیہ 21 گاؤں کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ جہاں جلال کے اس فیصلے نے اس مظلوم کے باپ کو سکون پہنچایا تھا، وہیں اس فیصلے نے ایک بار ان تمام نائبوں کو گنگ کر دیا تھا، کیونکہ آج سے قبل تاریخ میں کبھی کسی کی موت کا فیصلہ یوں نہیں کیا گیا تھا کہ مجرم کی لاش کو یوں وہاں کے رہائشیوں کے سامنے ٹانگ دیا جائے، مگر ان میں سے کسی نے بھی غلطی سے بھی منہ کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ متفق تھے اس کے اس فیصلے سے۔ دوسری جانب جلال کا یہ فیصلہ اس مجرم کے کانوں میں پھونکے گئے سور کے مترادف تھا۔ وہ ہذیانہ ہوتا چیختا اپنا آپ اس کی آدمیوں سے چھڑوانے کی جد و جہد کرنے لگا۔ نہیں نہیں سائیں، ایسا نہ کرے، مجھے جان سے نہ مارے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جلال نے ملازمین کو اشارہ کیا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ اب جلال کا رخ تالپور کے نائب ملک چنار کی جانب تھا۔ ملک چنار، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تم اس نائب سرداری کی ذمہ داری کو نہیں نبھا پا رہے تو بتا دو، میں کسی اور کو اس نشست کے لیے چن لیتا ہوں، مگر اب میں اس کوتاہی اور غافل پن کو معاف نہیں کر سکتا، کسی صورت نہیں۔ جلال کا اشارہ سراسر اس سانے کی جانب تھا۔ سردار قاسم نے سر اس بات میں ہلایا تھا جیسے وہ جلال کی بات سے مکمل سہمت تھے۔ لہٰذا میں نے یہ قیادت سردار قاسم کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم مزید تالپور کے نائب نہیں رہے۔ ملک چنار بدک کر پلنگ سے اٹھے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے جلال خانہ، میں ایسا کر چکا ہوں، جلال نے حتمی انداز میں کہا۔ اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، وہ اچھے سے جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بے یقینی سے اسے دیکھتے مچل کر رہ گئے اور مزید کچھ کہتے وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا گیا، یعنی اب کچھ بھی کہنا بے ثمر تھا۔ جرگے کی کاروائی ختم ہو چکی ہے، اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری جملہ اور وہ سب آہستہ آہستہ اٹھتے وہاں سے جانے لگے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ خاور کی جانب متوجہ ہوا۔ خاور، اس مجرم کی پھانسی سے پہلے میں تالپور کے اس مدرسے اور تمام تعلیمی اداروں کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی سائیں۔ اس نے سر کو خم دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ تالپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیرشاہ، دبیر اور اجالا صبح 7:30 بجے شیرشاہ پہنچے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں مطلوبہ گورنمنٹ اسکول گئے۔
وہ پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جبکہ وہ ایک کلاس میں موجود امتحان دے رہی تھی۔ تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے تھے مگر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ اب اسے فکر ہونے لگی تھی، لہٰذا وہ مضطرب سا اٹھا اور دفتر سے باہر نکلتا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے اسے چین آیا تھا۔ نیم مسکراتے وہ قریب آ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، قدرے نرمی سے، سفید کاٹن کا لانگ فراک پہنے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، کھلے شہد رنگ بال کانوں کے پیچھے اڑے سے، بیگ کندھے پر ڈالے۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آتی 3 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کھوئے سے انداز میں اسے دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ 2 پیپر دیتے ہوئے دیر تو لگتی ہے، جواباً وہ چنچل سے انداز میں بولی اور ایک لمبی سانس چھوڑتے گردن اور چہرے پر آئے پسینے کو دوپٹے کے سرے سے پونچھنے لگی۔ اسی دوران دبیر کی نظر اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی تھی جو ہلکی سوجن کا شکار تھا۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، چنانچہ اس نے فوراً بلا جھجک اس کا ورم زدہ ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت فکر مندی سے معائنہ کرنے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ دوسری جانب اس کے اچانک اس غیر متوقع عمل پر اجالا کا دل سست روی سے دھڑکا تھا، جیسے ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اس کے دل کو چھو کر گزرا ہو۔ اس عجیب سے احساس کے زیر تلے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی۔ بول کیوں نہیں رہی تم؟ میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں نا، تو اس وجہ سے۔ واٹ؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ یعنی پتہ نہیں کیوں پر ہوتا ہے ایسا۔ لیفٹ ہینڈڈ ہونے کا اس سے کیا تعلق؟ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑے جیب سے رومال نکالتا اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے رکھنے لگا۔ اب اجالا کی دھڑکنیں مزید سست ہوئی تھیں۔ وہ اس کے لمس کے احساس سے انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی جس سے وہ مکمل انجان تھا، تاہم اس بار اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی سی صورت میں نکالا تھا۔ دبیر نے اس کی اس حرکت پر چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے دیکھتے ہی وہ نظریں پھیرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اس کے عارضوں پر چھائی ہلکی سی سرخی پزل چہرہ دیکھتے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، لہٰذا اپنی فکر مندی پر قابو پاتا چہرے پر ازلی سنجیدگی واپس سجاتا فاصلہ قائم کر گیا اور بے چینی میں کیے اپنے عمل پر اس نے دل ہی دل میں خود کو خوب کوسا تھا۔ جب میں زیادہ لکھتی ہوں تو میرے ہاتھ کی چوتھی انگلی کی یہ وین سوج جاتی ہے۔ اپنے خجل پن کو زائل کرنے کے لیے اس نے اس بار تفصیل سے وضاحت دی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہوتا ہے پر ہوتا ہے۔ یہ بات تھوڑی پریشان کن تھی۔ دبیر نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ تو کیا ضرورت تھی 2 امتحان اکٹھے دینے کی؟ دوسرا امتحان تم شام میں دے دیتی، ہم ویسے بھی آج یہیں ہیں۔ اجالا نے فوراً ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے اور الجھے چہرے کو دیکھتے وہ مزید بولا، تو تمہیں کیا لگا تھا تم سارے امتحان آج ہی دینے والی تھی؟ اجالا نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ ڈونٹ بی سلی اجالا۔ اس کے احمق پن پر وہ تعصب کرتا آنکھیں گھما گیا۔ خیر، تمہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ کھا لیتے ہیں اور میڈیسن بھی لے لیتے ہیں، کہتے اس نے قدم آگے بڑھائے جبکہ وہ پیچھے ہی کھڑی رہی۔ نہیں، یہ خود ہی 1 گھنٹے تک ٹھیک ہو جائے گا، دوا کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نفی کی۔ جواباً دبیر نے پلٹ کر اسے سختی سے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر چڑھی تیوڑی اور سنجیدہ ہیزل آنکھیں دیکھتے وہ ناچار سر جھکائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، جب تک وہ اس کے ساتھ ہے اسے اس کا ہر حکم ماننا ہے، پھر خوشی سے یا مجبوری سے۔ اب وہ دونوں ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ اجالا خاموشی سے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ دبیر کی نظریں صرف اس کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ بہت فکر مند تھا اس کے لیے۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ اجالا نے ہنوز نظریں پلیٹ پر جمائے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اداس دکھائی دے رہی تھی اور وجہ وہ خوب جانتا تھا۔ وہ شیر شاہ میں موجود تھے اور اس جگہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی اور بری یادیں جڑی تھیں، سب سے بڑھ کر اکلوتا رشتہ، اور وہ بھی اس وقت اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ میرے والدین میرے ساتھ نہیں رہتے۔ دبیر کی آواز پر اس نے آنکھیں اٹھائی۔
اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی احساس نہ تھا۔ اجالا نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں باہم ملائے اسے غور سے سننے لگی۔ موم بیرون ملک رہتی ہیں اور بابا کراچی۔ کیوں؟ کیونکہ 20 سال پہلے ہی ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے جواب پر وہ کچھ بول نہ سکی اور محض سر ہلا گئی۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی اور پھر دبیر نے اجالا کو بولتے سنا۔ میں بہت منحوس تھی، اس نے کھلکھلا کر بتایا، جس پر دبیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یعنی اب کیا بتاؤں؟ اس نے پرسوچ انداز میں ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مت بتاؤ، میں جاننا نہیں چاہتا، کہتے اس نے کھانا شروع کیا جو کب سے ویسے ہی اس کے سامنے پڑا تھا۔ پہلے پہل اسے لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر نہیں۔ کیوں نہ بتاؤں؟ اب آپ نے بتایا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں بتاؤں۔ دبیر خنوز غیر دلچسپی سے سنتا اپنے کھانے میں مصروف رہا، مگر اس کے اگلے جملے پر نوالا اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی بابا نے ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے میں نے انہیں نہیں دیکھا، اور وہ زندہ ہے یا مردہ میرے لیے ایک برابر ہے۔ وہ استہزائیہ سا ہنسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اور امی چند سال پہلے مر گئیں۔ ایسے بات نہیں کرتے اجالا، فوت ہو گئی ہیں ایسے کہتے ہیں، اس نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، منحوس سمجھتی تھیں وہ مجھے، نیچی آواز میں چیخ کر کہتے آخر میں اس کا لہجہ بھیگ گیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا اگر میں پیدا نہ ہوتی، میری جگہ بیٹا پیدا ہوا ہوتا تو بابا ہمیں کبھی نہ چھوڑتے، اس لیے انہوں نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، تو میں کیوں یاد کروں انہیں؟ تم منحوس نہیں ہو، دبیر نے دھیرے سے زیر لب سرگوشی کی۔ آف کورس، اتنی پیاری لڑکی منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟ آنکھیں پٹ پٹا کر شوق سے لہجے میں کہتے وہ دونوں ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے اس انداز میں بولی کہ اتنے اداس لمحے میں بھی وہ سر جھٹک کر ہنس دیا اور بڑبڑایا، سیلف اوبسیسڈ گرل۔ خیر، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ پھر وہ جھوٹا سا مسکا کر کہتے موضوع بند کر گئی اور واپس کھانا کھانے لگی، جبکہ خود کو دیکھتے دبیر کو گہری سوچوں میں مبتلا کر گئی تھی۔ سپہر سمے قصر خان۔ ویسے خانم سائیں، چھوٹا منہ بڑی بات، میں آپ کے بڑک پن پر رشک زدہ ہوں، آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ زینت خان کے پیر دباتی زاہدہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتی بہت کچھ انہیں باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ خانم سائیں کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، آپ نے ماہروب بی بی کا قتل معاف کر دیا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ معاف نہیں کیا، سمجھ گئی تم؟ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوتی وہ گرج اٹھی اس پر۔ اور کیا سوچ کر تم نے یہ بات کی ہے؟ میں کچھ نہیں بھولی، نہ ہی اپنی بیٹی کا قتل، نہ ہی بدلہ۔ میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ معاف کیجیے گا خانم سائیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ دلہن بی بی کو اتنی آزادی سے قصر خان میں گھومنے دے رہی ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ بھڑکتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ اور یہی ہوا تو وہ اس چنگاری کو دینا چاہتی تھی تاکہ آگ ہر سو پھیل جائے۔ جی ہاں، وہ پورے قصر خان میں دندناتی پھر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ محض سردار خان کی شے پر ہو رہا ہے۔ اس کی دی یہ خبر ان کے روم روم کو جلا گئی تھی، اور اگلے لمحے وہ تن فن کرتی کمرے سے نکلی، اور ان کے پیچھے ہی زاہدہ بھی من میں پھوٹتے لڈو لیے نکلی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔